أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. دوبارہ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. کچھ ساتھیوں کی فرمائش ہے کہ یہ جو کچھ علامات آیت میں آتی ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت ہو جائے. ترجمے سے پہلے ہم یہ بتلا دیں کہ اسے کہتے ہیں رموز و اوقاف. رموز کہتے ہیں راز کو، اشارے کو، بھید کو، اور اوقاف کہتے ہیں وقف کی جمع کو. وقف کا معنی ہے ٹھہرنا. ٹھہرنے کے متعلق جو اشارے ہیں یہ وہ ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. یہاں پہ آگے چھوٹی سی پڑی ہوئی ہے طاء. ٹھیک ہے جی. طاء کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق. یہاں پہ ٹھہر جائیں، رک جائیں. لیکن یہ اشارہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کہنے والے کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بات ابھی جاری ہے، لیکن یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. یہاں پہ ہے جیم. جیم کا معنی ہے وقف جائز. ٹھیک ہے جی. جیم کا معنی جائز. یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ رکنا جو ہے وہ بہتر ہے. نہ رکیں، ایسے ہی پڑھ لیں تو بھی جائز ہے. یہ معنی ہے جی جین کا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. مثلا یہاں پہ ہے میم. اس کا معنی ہے لازم، وقف لازم، کہ جو مرضی ہو جائے یہاں پہ آپ نے رکنا ہی رکنا ہے. اگر آپ یہاں پہ نہیں رکتے تو معنی غلط ہونے کا خطرہ ہے. اچھا جی. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. یضل به کثیرا کے اوپر ایک لگی ہوئی ہے لام، الف لا. کیا لکھا ہوا ہے؟ لا. لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ لا ریب، نہیں ہے شک. لا یہاں پہ رکنا نہیں ہے. اگر رکیں گے تو بھی معنی غلط ہو سکتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. یہاں پہ بھی طاء ہے، وقف مطلق کی علامت کہ رک سکتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یہاں پہ بھی آگے آیت کے اوپر لام الف لام پڑا ہوا ہے.
پہلے یہاں پہ یہ گول جو دائرہ ہے نا اس کی جگہ تا ہوتی تھی، تا، کہ یہاں پہ آپ رکے، یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی ہے، آیت مکمل۔ اب یہ گول دائرہ لگا دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں۔ جب اس وقف کے اوپر لام الف لا لکھا ہو تو بعض کا خیال ہے رک سکتے ہیں، بعض کا خیال ہے نہیں، لیکن یہ جو آیت یہی بتلاتی ہے کہ جی یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ خراب نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ، لفظ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی شرماتا، ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے، ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضتن جو مچھر کی ہے، فما فوقہا یا جو اس سے بھی اوپر، فوق اوپر، فاما الذین پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ وہ حق ہے، بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون بس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ، یضل بہ وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ، کثیرا بہت زیادہ کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ اس مثال کے ساتھ، کثیرا بہت زیادہ کو، یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس قرآن کے ساتھ بہت زیادہ کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت، وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو، نہیں گمراہ ہوتے مگر اس کے ساتھ فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑی چیز کی، اس سے بھی اوپر، معنی اس سے بھی حقیر چیز کی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کے ساتھ اللہ کا کیا ارادہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا اس کے ساتھ بہت زیادہ کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ بہت زیادہ کو وہ ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو۔ ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، استحیا یستحیی جس کا معنی ہوتا ہے رکنا اور شرمانا، ہچکچاہٹ محسوس کرنا، معنی تو ویسے اس کا یہ ہے رکنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا شرمانا تو تقریباً یہ دونوں معنی ایک ہی ہیں، کیونکہ جب بندہ کسی کام سے شرماتا ہے نا تو وہ اس کام سے رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں رکتا، اللہ تعالیٰ نہیں رکتا، نہیں شرماتا، کس سے؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اگر تمہیں شک ہے تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے جاؤ۔ چیلنج کیا تھا، نہیں قبول کر سکے، کہا ٹھیک ہے، قرآن جیسا قرآن تو نہیں لا سکتے، ہم چیلنج چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے پھر دوسرا چیلنج کیا کیا کہ تم 10 سورتیں لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے، اور چیلنج چھوٹا کر دیا، وہ بھی نہیں لا سکتے، تو صرف ایک سورت لے آؤ، ایک سورت جو 3 آیتوں کی ہو بس، اب وہ بھی نہیں لا سکے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وہ لا سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ چیلنج کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، یہ ادیبوں کا کلام ہے، یہ شاعروں کا کلام ہے، اس سے تو ہم جھوٹے پڑ گئے ہیں۔ ان کافروں نے اب قرآن مجید پہ اعتراض جو تھا اس کی نوعیت بدل لی، اعتراض تبدیل کر لیا۔ کیا کر لیا؟ اعتراض
تبدیل کر لیا. انہوں نے کہا اور طرح سے اب ہم قرآن مجید پہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ جب جو کافر ہیں ایک طرف سے شکست کھا جائے نا، وہ پھر دوسری طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یوں سمجھیں اب یہ حملہ نمبر 2 ہے، یہ دوسرا حملہ ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، ظاہر ہے اس کا کلام بھی بہت بڑا ہوگا. خود بھی بڑا ہے تو کلام بھی بڑا ہوگا. کلام سے بندے کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جب بندہ بولتا ہے نا اس سے اس کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ کیسا ہے. اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن میں مثالیں اتنی چھوٹی چیزوں کی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں تمہیں مثال بیان کی جاتی ہے، کان کھول کے سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، اگر تمہارے کھانے میں تمہارے معبودوں کے جن کو تم رب داتا مشکل کشا مانتے ہو ان کے کھانے سے مکھی ایک تھوڑا سا کھانا اٹھا کے لے جائے، ایک ذرہ، یا جن کتوں کے نام پہ تم کھانا دیتے ہو وہاں پہ مکھی ہے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے، لا یستنقذہ من، یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ اس مکھی سے ایک ذرہ بھی نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور. اللہ نے مثال کس کی بیان کی؟ بولو شاباش، مکھی کی. پھر مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ نے دوسرے مقام پہ ایک مکڑی کی مثال بیان کی. اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ مشرکوں کا عقیدہ اور ان کا حال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، ہلکی سی ہوا آئے اڑ جاتا ہے، یہ اتنے سے ہوا کا پریشر بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ اللہ نے مثال کس چیز کی بیان کی؟ مکڑی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مشرک کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال ہے. پھر ایک مقام پہ فرمایا يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ گدھے کے اوپر کتابیں ڈالی ہوئی ہیں، گدھے کے اوپر، کہیں گدھے کی مثال کہیں کتے کی مثال، پھر مکڑی کی، پھر مچھر کی. کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اتنی عظیم کتاب ہے تو مثالیں بھی عظیم ہوتی. یہ اتنی حقیر اور اتنی چھوٹی مثالیں، لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے ان کا؟ بولے شاباش، یہ کیا ہے ان کا؟ اعتراض ہے، یہ ان کا سوال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں تو اتنی چھوٹی باتوں کی مثالیں دی گئی ہیں، اتنی چھوٹی باتوں کی مثالیں دی گئی ہیں. اگر اللہ بہت بڑا ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو مثال بھی بڑی ہوتی. جی یہ کیا ہے؟ اعتراض سمجھ آ گیا؟ اگر نہیں آیا میں پھر دہرا دیتا ہوں، پھر ہم جواب دیں گے. اعتراض سمجھ آ گیا جی سب کو؟ اعتراض کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں. اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کا کلام بھی بہت بڑا ہوتا، لہٰذا اس میں تو چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثالیں ہیں، تو یہ پھر کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے جی. جواب، پہلا جواب اللہ نے یہ دیا، ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں رکتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی ہلکی چیز کی. کیوں؟ جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو ویسے مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور تم بھی تو اللہ کے مقابلے میں ایک حقیر ترین بلکہ کچھ بھی نہیں ہو، ویسے وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کیوں شرمائے؟ یہ پہاڑ، یہ بڑے بڑے، یہ دریا، سمندر، یہ آسمان، یہ ہماری نظر میں بڑے ہیں، اللہ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. یہ اچانک لفظ آیا تو میں اس کا بھی ترجمہ صحیح کر دوں. ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ بہت بڑا ہے. یہ ترجمہ اس میں بھی تھوڑا تبدیل کر لیں، کرنا ہے تبدیل. اللہ بہت بڑا ہے. کبھی سب ہے موبائل ہے، یہ موبائل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ
یہ بڑا کہ یہ اس موبائل سے بڑا ہے. اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں. یہ اس موبائل سے بڑا ہے. جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس موبائل کی نسبت بڑا ہے، اس قرآن سے بڑا نہیں ہے، اس پھٹی سے بڑا نہیں ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ موبائل بڑا ہے جی، بہت بڑا ہے. کس سے؟ یہ تو اس سے بڑا ہو سکتا ہے، یہ اس پھٹی سے بڑا تو نہیں ہے. ترجمہ آدھا رہ گیا ہے. ترجمہ کیا رہ گیا ہے؟ اب جب ترجمہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ترجمہ یہ کرنا ہے اللہ اکبر من کل شیء. ترجمہ عربی میں کیا بھی یہی جاتا ہے اللہ اکبر من کل شیء. اللہ ہر چیز سے بہت بڑا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ ہر چیز سے بہت بڑا ہے. اللہ ہر چیز سے، اصل ترجمہ یہ ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب. یہ تو پہلا جواب تھا. دوسرا جواب، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو خطاب ہوتا ہے نا، وہ خطاب ضروری نہیں کہ وہ بندے کی شخصیت کے مطابق ہو. یہ بھی نقطہ یاد رکھنا ہے. جو خطاب ہوتا ہے، خطاب ضروری نہیں کہ وہ بندے کی شخصیت کے مطابق ہو. بعض دفعہ جو تقریر، جو خطاب ہوتا ہے وہ عوام کی شخصیتوں کے مطابق ہوتا ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ جو خطاب ہوتا ہے وہ خطاب کرنے والے کی شخصیت کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ سامعین کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. چند دن پہلے نا میں نے ترجمے میں کوئی 2-3 لفظ مشکل بولے. اللہ قاری صاحب کچھ ذات عطا فرمائے. قاری صاحب نے مجھے بلایا، فرمانے لگے یہ جو آپ لفظ بول رہے تھے بڑا مشکل ہے، بھائی آسان کریں. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے تو پڑھا ہے، مجھے تو عربی کا کچھ پتہ ہے، میں تو بولوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی. اگر میں اپنے حساب سے، گرامر کے حساب سے بولوں گا، آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئے گی. میں بولوں لا یستحی، یہ فعل مضارع ہے، صیغہ فاعل مذکر غائب کا ہے. کوئی سمجھ آئی ہے؟ بولتے نہیں بھائی. میں نے اپنے حساب سے بولا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. اب میں نے بولا لا یستحی، اللہ نہیں شرماتا، نہیں رکتا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں نے بولا ہے کس کے مطابق؟ سننے والوں کے مطابق بولا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب میرے اس انداز سے، میرے اس لفظ سے کوئی میرا اندازہ تو نہیں لگا سکتا. بولو بھائی. جو میں نے سادگی اختیار کی ہے، میں نے آپ کے لیے اختیار کی ہے نا، میری اس سادگی سے کوئی میرا اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. تو حضرت صاحب ان مثالوں سے آپ نے اللہ کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ نہیں سمجھ آئے ہیں؟ بعض خطاب ہوتے ہیں وہ خطاب کرنے والے کی شخصیت کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ سننے والوں کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں. بھئی یہاں پہ میرے علاوہ اگر کوئی بندہ نہیں ہے کالج کا پڑھا، وہ بولنی شروع کرتے ہیں انگلش تو وہ تو منو بھی نہیں ہوگی. میں کہا گیا کہ بلا پڑھ لیا دیجیے. اب کیا کہیں گے؟ اور جناب یہاں پہ انگلش نہیں چلے گی، یہاں پہ ہم سادے لوگ ہیں، ہمیں سادے انداز سے سمجھائیں. ایسا ہی ہے نا. وہ بولے گا میں پڑھا لکھا ہوں، میں تو اپنے مطابق بولوں گا. ہم کہیں گے پھر بھائی جا کم کر، جا کے جتنے تیرے مزاج کے لوگ نے تو اتنے جا کے پھر لیکچر دے، سانو تیری سمجھ ہے. اور عربی کا ایک مقولہ ہے کہ بلکہ حدیث ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی منزلوں کے مطابق درجہ دو. جس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کا درجہ دو. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کلم الناس علی قدرہم، جس طرح کے لوگ ہیں نا اس طرح کا کلام کرو. جب ہمارے آگے طلبہ آئیں گے نا، ہم پھر گرامر کی بات کریں گے. یستحی کیا ہے، اس کے اصلی حروف کیا ہیں، یہ کہاں سے نکلا ہے، پھر یہ ساری لمبی بحث کریں گے. ٹھیک ہے. کب؟ جب ہمارے سامنے گرامر کے طالب علم آئیں گے. جب ہمارے سامنے سادے لوگ آئیں گے تو پھر اگر ہم گرامر کی بحث کریں پھر یہ ہماری کم علمی ہے، ہماری جہالت ہے، اور ہماری ریاکاری ہو سکتی ہے کہ اسی جناب علم چڑھنا سے کرنے ہیں. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لوگ سادے ہیں تو سادہ انداز،
لوگ اگر ان کا اور اونچا ہو انگلش میں ہے تو انگلش کا انداز، عربی زیادہ جانتے ہیں تو عربی کا انداز، وہ پنجابی ہے تو پنجابی کا انداز. یہاں پہ اردو کا مزاج ہے نا، اردو کا مزاج ہے نا، میں اتنے پنجابی سے طرز لا کے شروع کرتا تو یہ کہنا ہے مبارک کٹ، ایسا ہی ہے بولتے نہیں. اگر یہی انداز میں کسی گاؤں میں جا کے بیان کروں پنڈ والے کہنا مولوی کو کچھ نہیں ہوتا، تو جی یہ میں پنجابی دے وچ اس تو ادھا بھی بیان کرانا طرزاں لا کے انہیں کہنا سبحان اللہ مولوی صاحب تے بلے بلے. ایسے ہی ہے. مطلب کیا ہے بھائی جس طرح کی آگے عوام ہے ان کے مزاج کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے، بندے کی شخصیت کے مطابق اس گفتگو سے بندے کی شخصیت کا پتہ نہیں چل رہا. تو اے کافرو یہ مثالیں پڑھ کے تم نے اللہ کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. تو اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ان مثالوں سے اندازہ نہیں ہو سکتا. دوسرا جواب کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے تم مخلوق ہو، تمہاری مثال بیان کرنے سے اللہ نہیں رکتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلوقات کی مثال بیان کرنے سے کیسے رکتا ہے؟ تیسرا ایک اور جواب، بھائی جس طرح کی چیز ہے مثال بھی اسی طرح کی آئے گی. جس طرح کی چیز ہے مثال بھی اسی طرح کی آئے گی. جس طرح کی چیز ہے بولے شاباش مثال بھی اسی طرح کی آئے گی. بھئی ہوں کوئی بندہ گائیں لے کے آیا تسی اودیاں مثالاں تو وہ سونے نال نہیں، وہ مثال دینی ہے تو کہہ دینا مچھ نہ دیں، وہ بکری کی مثال بکری سے دیں، اس طرح کی چیز سے دیں. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کی چیز ہے مثال بھی. اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی تھی مکھی کی، آگے مخاطب مثال کس کی دی ہے؟ مشرکوں کے عقیدے کی، مشرکوں کے عقیدے کی. جس طرح وہ حقیر ہے ویسے ہی مثال بھی حقیر ہے. اللہ نے پھر مثال دی مشرکوں کے عقیدے کی کس کے ساتھ؟ مکڑی کے ساتھ. جس طرح ان کا عقیدہ حقیر ہے ویسے ہی مثال بھی حقیر، بلکہ مثال تو پھر انہوں نے چنگی، مکڑی تو پھر ان سے اچھی ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دی لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا کی ویلیو اللہ کے ہاں ہوتی جناح بعوضۃ ایک مچھر کے پر کے برابر. یہاں پہ کیا ہے؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بعوضۃ مچھر، یہاں بھی حدیث میں بعوضہ ہی ہے، بعوضۃ تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ایک مچھر کے پر کے برابر. ما سقا کافرا منہا شربت ماء، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر ویلیو ایک مچھر کے پر کیا ہے؟ کوئی ہے اس کی حیثیت؟ لوگ کہتے ہیں جی سرمایہ ہاتھوں کی میل ہے، ہاتھوں کی میل کے پھر بھی کوئی شاید کوئی دنیا کے کسی کام میں آ جائے. مچھر کا پر جس کی نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی، وہ کسی کام آ ہی نہیں سکتا، اتنا ہلکا ہے. فرمایا دنیا اس سے بھی ہلکی ہے، دنیا اس سے بھی حقیر ہے. جتنی حقارت دنیا کی تھی ظاہری بات ہے ان کو دی مثال سونے چاندی نہ تے نہیں نہ دینی، اس کی مثال کسی بڑی نعمت سے تو نہیں تھی نہ دینی. اگر نعمت سے دیتے تو نعمت کوئی دشمنوں کو تھوڑی دیتا ہے، اللہ پھر کافروں کو یہ نعمت کیوں دیتا؟ تو لہٰذا جس طرح کی چیز حقیر ہے اس طرح مثال بھی حقیر ہی ہوگی. اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ نہیں چل سکتا، بھائی اس سے قرآن کی عظمت کا پتہ نہیں چل سکتا، بلکہ اس سے تو اس مثال جس کے لیے بیان ہو رہی ہے اس کی حقارت کا پتہ چل رہا ہے. تو لہٰذا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نہیں رکتا شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں مثال مچھر کی ہو، اس کے پر کی ہو، مکڑی کتے کی کسی بھی چیز کی، وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے.
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو کافر ہیں وہ سنتے ہیں تو وہ کس میں بڑھ جاتے ہیں؟ طغیانی اور سرکشی میں. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اس مثال کے ساتھ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ ہم اس کی تہ تک جانا چاہتے ہیں، ہم اس کی گہرائی تک جانا چاہتے ہیں. ایسے بھی لوگ آپ کو ملتے ہیں نا، بھئی ہم نے اس کی گہرائی تک جانا ہے. اللہ اکبر. پھر جب وہ گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اور گمراہ ہو جاتے ہیں. بھئی گہرائی میں جانا ہے تو قرآن و حدیث سلف صالحین کے منہج سے مت ہٹو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ایک چھوٹا سا اشارہ کر دیتا ہوں، وقت تقریباً مکمل ہونے والا ہے. کوئی شخص قرآن مجید کا کوئی لفظ لے آئے یا حدیث کا اور اس سے لغت کا علم آپ پہ جھاڑتا پھرے، اور آج کے وہ مفکرین اور متبرین کی اس پہ کہانیاں سناتے رہے، آنکھیں بند کر کے اس کا انکار کر دیں، کہہ دیں یہ دین نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ جو قرآن نازل ہو چکا ہے، جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا، جو صحابہ نے اس قرآن کی تفسیر کر دی، اس سے آگے کچھ بھی ہو سکتا نہیں. ایمان والے جب یہ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کل من عندی ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو کافر ہوتے ہیں، جو نئے نئے تحقیقی، وہ کہتے ہیں سیدھی تہ تک جانا ہے. پھر وہ نئے سے نئی چیز لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں اور نئے نئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ گمراہ نہیں ہونا. فرمایا کہ الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کے ساتھ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ جو ارادہ ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے، وقت ہوگا پھر جب مثالیں آئیں گی انشاءاللہ وہاں پہ وضاحت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ کیا ارادہ تھا. یضل بہ کثیرا، اس کے ساتھ اللہ بہت زیادہ کو گمراہ کرتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور اسی کے ساتھ اللہ بہت زیادہ کو، اللہ گمراہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ قرآن کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بولتے نہیں بھائی، اب سوال آپ سے ہوگا. ایک سوال میں نے کیا تھا، جواب بھی ہم نے دیا. اب سوال آپ سے ہے کہ اللہ کس کے ساتھ گمراہ کرتا ہے؟ بولتے نہیں. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. کیا یہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے؟ یہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے. یہ قرآن تو کتاب یہدی بہ کثیرا تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اللہ بہت زیادہ کو ہدایت دیتا ہے. لیکن یہ جو اس کے ساتھ گمراہ کرتا ہے، یہ ذرا جی نہیں جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت زیادہ کو گمراہ کرتا ہے. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ پھر قصور قرآن کا ہوا. قرآن کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ ان لوگوں کا جو اس میں تعبیریں نکالتے تھے، وہ کیسے؟ لفظ بال کی کھان کا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. کوئی بندہ مریض ہے، اسے سخت گرمی ہے، بادام کھاتے ہیں نا، بادام کھاتے ہوئے نہیں ذہن تیز ہوتا، سنیا گیا یہ پہلوان لوگ بھی کھاتے ہیں. اسے کیا آتی ہے؟ طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے. کوئی شخص مریض ہے، اسے سخت گرمی کا مسئلہ ہے، اسے بادام کھلاؤ زیادہ کو، پا 1.5 پا، کالا یرکان پیلا یرکان ہے جسے بادام کھلاؤ، دیکھو طاقت آئے گی؟ بولتے نہیں بھی کیا ہوگا جی؟ اس کا مطلب ہے قصور بادام کا ہے. کس کا قصور ہے؟ قصور تو کھانے والے کا ہے. بھائی دودھ طاقتور چیز ہے کہ نہیں؟ چند دن پہلے میں وہ سن رہا تھا، مبشر احمد ربانی حفظ اللہ تعالیٰ، وہ بتلا رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے بہت بڑے، یہ سندھ کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی عمر 132 سال. فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ نظر بالکل صحیح. کہتے ہیں جب میں ملا 130 سال عمر تھی اور وہ لکھ رہے تھے میری کسی بات کا جواب، میں حیران ہو گیا. نظر بھی بالکل صحیح، بالکل لال اور چلتے پھرتے بھی بالکل صحیح. میں نے کہا حضرت آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟
فرماتے ہیں 7 میل روزانہ پیدل چلتا ہوں اور 3 کلو دودھ پیتا ہوں. کتنا؟ دودھ کیا دیتا ہے جی؟ طاقت دیتا ہے نا. تے ہن مینوں ہے ریشا مینوں پلاؤ دودھ, تسی ادھ پا بھی پلاؤ تے کی کرے گا؟ بولتے نہیں بھائی. قصور دودھ کا ہے؟ دودھ کیا دیتا ہے؟ دودھ تو طاقت ہی دیتا ہے. تو اگر اندر مزاج درست نہیں ہے, معدہ خراب ہے, بادام جو ہے وہ نقصان کریں گے, دودھ جو ہے وہ نقصان کرے گا. یہ طاقت والی چیزیں ہیں وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گی. کب؟ جب آپ کا اندر صحیح نہیں ہے, معدہ صحیح نہیں ہے, مزاج صحیح نہیں ہے. یہ طاقت والی چیزیں آپ کو خراب کریں گی. اگر آپ کا دل صحیح نہیں ہے, اس میں بیماری ہے حسد کی, بغض کی, نفاق کی, کفر کی, شرک کی, یہ طاقت والا قرآن پڑھیں گے تو وہ آپ کو مزید گمراہی کرے گا, ہدایت نہیں دے گا. قصور کس کا ہے؟ آپ کے دل کا, آپ کے مزاج کا. آپ اپنا مزاج درست کریں, استغفار کر کے, اللہ سے معافی مانگ کے, اپنے دل کو حسد کینہ بغض سے صاف کر کے پھر قرآن پڑھیں. کسی کے متعلق ضد نہیں رکھنی, پھر قرآن پڑھیں. پھر یہ قرآن آپ کو ہدایت دے گا. آپ اپنی صحت درست کر کے بادام کھائیں, بادام آپ کو طاقت دے گا. صحت درست کر کے دودھ پئیں, دودھ آپ کو طاقت دے گا. دل صاف کر کے قرآن پڑھیں, قرآن آپ کو ایمان دے گا. اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے, قرآن بھی پڑھیں گے تو اس میں سے پھر وسوسے ہی ملیں گے, پھر آپ گمراہی ہوں گے, ہدایت نہیں پا سکتے. تو قصور قرآن کا نہیں ہے, قصور آپ کے. کیوں جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب مسئلہ حل ہو ہے کہ نہیں؟ یہ اکثر لوگ بھی بڑی جلدی پھنس جاتے ہیں اس معاملے میں. مولوی صاحب قرآن ہی ہدایت دیتا ہے, قرآن ہی گمراہ کر دے, تو مسئلے کا حل کر دے. تو یہ مسئلہ ہے اصل, قرآن کا قصور نہیں ہے, آپ کے دل کا قصور ہے. وما یضل بھی, اللہ نے آگے خود بتلا دیا گمراہ کون ہوتے ہیں. وما یضل بھی الا الفاسقین, وہی گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں. قرآن اور کسی کو گمراہ نہیں کرتا, قرآن تو گمراہ کو ہدایت دیتا ہے. گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق. کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ہے فسق سے, فاسق قاف, جس کا معنی ہوتا ہے نکل جانا. نکل جانا. وہ کھجور نہیں ہوتی, کھجور کو ایک طرف سے پکڑیں اور دبائیں نا, کھجور پھسل کے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی, ایسے کھدک کے نکل جائیں گے. اسے کہتے ہیں فسق. ٹھیک ہے, ایسے پھدک کے نکل جانا, اسے کیا کہتے ہیں؟ فسق. اور فاسق کو فاسق کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے نکل جاتا ہے, ایسے پھدک کے نکلتا ہے, بھاگ کے نکلتا ہے, اللہ کے حکم سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا جو لوگ شریعت سے ایسے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن جو ہے پھر ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یوں تو یہ قرآن گمراہی کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ ہی زندہ رکھے اور اسی میں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 2-4 منٹ اگر اوپر ہو گئے تو اللہ کے